حضرت کی جو جان ہے میرے تاجو شریعہ کی کیا شان ہے. اور کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی. کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی. پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی. اور جتنے راہ کے پتھر وہ ہر چکے ہوتے ضرور وہ کئی حصوں میں بڑھ چکے ہوتے. اور جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کر چکے ہوتے. عظمت پر جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کر چکے ہوتے. عمر کے دور میں ہوتے تو کر چکے ہوتے. عمر کے دور میں ہوتے تو کر چکے ہوتے. آئیے محبتوں کے ساتھ اسی خوبصورت ماحول میں ایک اچھے لب و لہجے کے مالک سے ملاقات کریں. بڑی مسترب آواز کے مالک جنہیں موسم و بہار کی طرح چھا جانا آتا ہے, گھٹا بن کر بادلوں کی طرح برسنا بھی شہر پرتاپ گڑھ کی وہ عظیم المرتبہ شخصیت جنہیں ہم اور آپ استاد گرامی حضرت حافظ و قاری انور رضا پرتاپ گڑھی کے نام سے جانتے ہیں. آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مدنی کی آمد, مسلک اعلیٰ حضرت. جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں, رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں. جس کو جبریل امین نہ جان سکے دنیا کے مکین کیا جانیں گے. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کی تھالے, یا رسول اللہ سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو لوگ اب اپنے حساب سے ناپتے ہیں, پیمانہ تیار کرتے ہیں کہ نبی اتنا تھے اتنا تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو ہم کہاں سے جانیں گے. مگر اعلیٰ حضرت نے ایک پتہ بتایا. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو یوں ہی نہیں فالو کرتے, وجہ ہے وہ ہمارے ایمان کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے. ہم اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے ایک تھوڑا سا راستہ دکھایا, وہ راستہ کیا ہے دوسرے شعر میں سماعت فرمائیں. جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں, رب ہی جانے اور کیا آپ ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا, اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا, اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا, اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا. سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ آپ ہیں, سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ آپ ہیں. جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں, رب ہی اور کیا کیا آپ ہیں. بنانا ہے پیسہ چاہیے, مدرسہ بنانا ہے پیسہ چاہیے, گھر بنانا ہے تو دیندار ہو چاہے دنیا دار ہو, پیسہ ضرور چاہیے. ہے کوئی ایسا جس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ اگر آپ پوچھیں گے تو علماء کرام جواب دیں گے ایک جماعت ہے, ایک جماعت ایسی جس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں, اسے عاشق رسول کہتے ہیں. وہ شاک رسول کی جماعت ہے. ابو بکر صدیق جیسا کوئی مالدار نہیں تھا, مگر نبی کے نام پر, نبی کے دین کے نام پر اتنا دیا کہ غریب ہو گئے. فاروق اعظم دھنی تھے, حضرت عثمان غنی تھے, مولا کائنات دولت کے انبار تھے ان کے پاس, مگر سب راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو وہ عاشق رسول ہیں جن کو پیسے کی ضرورت
نہیں ہے. ان کو کیا چاہیے وہ شاعر کا خیال ملاحظہ فرمائیے. مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں، مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں، مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں. کیوں؟ میرا چاندی میرا سونا آپ ہیں، میرا چاندی میرا سونا آپ ہیں. مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں، میرا چاندی میرا سونا آپ ہے. 3 ہو گئے، 3 اور سن لیجیے. محمد مصطفیٰ آئے، کہیے سبحان اللہ. اسے ہم کہتے نہیں ہیں مگر آپ کہہ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی. خوشی پر خوشی، خوشی پر خوشی، ایسے بہاروں پر بہار. جو نہیں مناتے ان کو چاہیے کہ وہ صرف مہینے کے مناسبت سے ہی منا لیں. کون سا مہینہ ہے یہ جو گزرا؟ ربیع الاول. مانا ہوتا ہے، آپ کو لیجیے گا امام صاحب سے صبح، پہلی فصل بہار. پہلی فصل بہار. پہلے زمانے میں ہمارے جب باپ دادا زندہ تھے تو نیا گیہوں جب کٹ کے گھر آتا تھا تو فقیر کھلائے جاتے تھے، خوشی منائی جاتی تھی، مہمانوں کو دعوت دی جاتی تھی. پتہ لگایا گیا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ نیا اناج کٹ کے آیا، فصل بہار آئی ہے. ارے اس مہینے کا نام ہی پہلی فصل بہار ہے جس مہینے میں ہمارا نبی پیدا ہوا ہے. خوشی منانا ہو تو اسی منا لیجئے. ابھی چند دن ہوا 15 اگست آیا تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس پہ جھنڈے نہ لگے ہوں. ضروری ہے، وطن سے محبت ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اچھا ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے، وطن سے محبت کا ثبوت دینا چاہیے. مگر جب دین سے محبت کا ثبوت دینے کا وقت آئے تو پیچھے آگے دائیں بائیں نہیں جھانکنا چاہیے. پھر سوال نہیں کرنا چاہیے کس صحابی نے کیا تھا، کہاں سے ثابت ہے، کب سے ہوا، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے. شاعر کہتا ہے نہ حوالہ کوئی مانگا نہ دلیلیں مانگی، نہ حوالہ کوئی مانگا نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا. نہ حوالہ کوئی مانگا نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا. اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے کیوں برا لگتا ہے پھر شاہ زمن کا جھنڈا. اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے کیوں برا لگتا ہے پھر شاہ زمن کا جھنڈا. حضرات، ہم سائیکل کا جھنڈا لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی سپاہی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، پنجا لگا کر کانگریسی کہلانا پسند کرتے ہیں، ہاتھی لگا کر بسپائی کہلانا پسند کرتے ہیں. ہماری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ہم ہرا جھنڈا لگا کر محمدی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم محمدی کب بنیں گے؟ ہم سپاہی بن کر، بسپائی بن کر، کانگریسی بن کر جنتی نہیں ہو سکتے، مگر محمدی بن کر جنتی ضرور ہو جائے گی. کہاں ہو آپ؟ حوالہ مانگتے ہو، حوالہ چاہیے، دلیل چاہیے. تم نے 15 اگست میں کوئی دلیل نہیں مانگی، ایک گھر پہ 2 جھنڈے لگے ہوئے تھے. اچھی بات ہے، وطن سے محبت کرنا چاہیے، ہم کا ہمارا دین سکھاتا ہے. مگر جب نبی سے محبت کی بات آئے تو دائیں بائیں نہیں جھانکنا چاہیے. نہ حوالہ کوئی مانگا نہ دلیلیں مانگی، تم نے لہرایا مگن ہو کے وطن کا جھنڈا. اگر آقا کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے کیوں برا لگتا ہے پھر شاہ زمن کا جھنڈا. لگاؤ خوشی مناؤ، اب بتاؤ لوگوں کو کہ آج وہ آیا ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے.